باقاعدہ جو ثواب جاریہ والی چیزیں ان میں خود جیسے کہ ابھی حضرت ابو سعید خدری جن کا میں نے اس سے پہلے حوالہ دیا، انہی کی ایک حدیث پیغمبر اسلام سے اور بھی پیغمبر فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص بھی کتاب الہی میں سے کسی ایک آیت کا علم حاصل کرے یا علم دین کا ایک باب حاصل کرے اور دوسرے کو سکھا دے، یا جسے میں تھوڑا سا اس میں اپنا ذاتی اضافہ اور کر دوں، حدیث میں اضافہ نہیں کر رہا، چاہے وہ ایک شرعی مسئلہ ہی کسی کو کیوں نہ بتا دے، تو پروردگار قیامت تک اس کے ثواب کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، یعنی رکے گا ہی نہیں۔ آپ نے تو صرف ایک مسئلہ فقہ بتایا لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ ہم کیوں اتنا زیادہ بار بار آپ کے اوپر ایک زور زبردستی کرتے ہیں اور اکثر تلخی کی حد تک بھی بات پہنچ جاتی ہے؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کے کیوں یہ لوگ پڑ گئے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس چیز سے واقف ہیں، علماء سے باقاعدہ سامنے بیٹھ کر چیزوں کا استفسار کر چکے ہیں اور کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ثواب کا کام پوری کائنات میں ہے ہی نہیں، علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانا، اس سے بڑھ کر کوئی ثواب کا کام نہیں۔ تو بہرحال اچھا، ایک تو ثواب جاریہ یہ ہوا کہ چاہے کتاب الہی کی کوئی آیت یا دین کا ایک باب یا کوئی ایک شرعی مسئلہ بھی لوگوں کے سامنے آپ پیش کر دیں تو یہ قیامت تک اس کا ثواب بڑھتا رہے گا اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گا۔ اچھا، بہت ساری روایات کے اندر چند ایک چیزیں اور باتیں اور بیان ہوئی ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی درخت کو بو دے اور اس کے بعد اس کے سائے اور پھل سے لوگ استفادہ کریں، روایات میں یہ چیز آئی۔ وہ کنواں اگر کوئی شخص کوئی کھود دے اور اس کے پانی سے لوگ استفادہ کریں، وہ نہر جو کوئی شخص جاری کر دے اس سے پانی رواں ہو اور لوگ اس سے استفادہ کریں۔ علماء نے کہا کہ دیکھیے یہ روایتوں میں یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس وقت کنویں کا ویسا دور نہیں رہا۔ اچھا، درخت ویسے تو مختلف جگہوں کے اوپر ہے لیکن عام طور پر درخت کا ویسا رجحان نہیں کہ کوئی درخت اس انداز سے کوئی لگایا جائے۔ تو علماء نے فرمایا اصل میں درخت، کنواں اور نہر سے مراد یہ ہے، اس سے نہر سے یہ مراد یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی ایسی تربیت کر جائیں، کسی کی ایسی رہنمائی کر جائیں تو جب تک وہ اپنے ان اعمال کو انجام دیتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب اور فائدہ مستقل پہنچتا رہے گا، جب تک بھی وہ اس عمل کو انجام دیتا رہے گا تو آپ سب اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ جب یہ ہے نا وہ نکتب مقدم و آثارہم، ان کی کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں، جو کچھ وہ کر کے گئے وہ آثارہم، اور جو آثار اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، یعنی کسی کو کوئی بات بتا گئے، اس کی کسی کی ایسی تربیت کر دی۔ ہمارا کتنا جو بہت ساری چیزیں اتنی تفصیل سے جو ہم پڑھا رہے ہیں یہاں پر، ہم نے اس سے پہلے کوئی کلاس ہوئی تھی، شاید جونیئر کلاس تھی، ان سے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، ہم بہت سی چیزیں بہت سرسری سے بھی کر کے گزر سکتے تھے لیکن ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے ایک تربیتی امور کو آپ میں انجام دے لیں کہ ہم صرف یہ بھی کر سکتے ہیں ایک سال میں آپ کو اہم اہم چیزیں پڑھائیں اور فارغ کر دیا، نیا بیچ آ گیا، ہمارے لیے بھی کام آسان۔ لیکن تفصیل سے اتنا زیادہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر باقاعدہ کام کر سکیں، بچوں کو پڑھانے کے لحاظ سے، عورتوں میں کام کرنے کے لحاظ سے ایک ایسی فورس ایک تیار ہو جائے جو کہ سمجھیں کہ ایک سیکنڈ لائن کے طور پر ایک آ جائے، اس کے بعد آپ لوگوں کو اس تمام چیزوں کو سنبھالنا ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا کوئی رسپانس براہ راست ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا کہ ہم یہاں پر اتنے 5 سال سے انچولی کے اندر ایک مدرسہ یہ ہمارا قائم ہے، یہاں پر تو ہم پڑھا رہے ہیں لیکن یہاں جو خواتین اس علاقے کے اندر رہتی ہیں اور یہاں مدرسے جوائن نہیں کرتی، ان کے لیے ہم نے کیا کیا اب تک؟ تو کوئی ایسا کام ضرور آپ کر جائیے، چھوٹے چھوٹے اپنا کوئی ایسا گروپ بنا لیجئے کہ جو معاشرے میں پردے کے لحاظ سے کام کر سکے۔ جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کی تو خیر پہلے کلاس ہو چکی ہیں، جو نئی کلاسز لی ہیں پردے کے موضوع پر، صرف چند ایک کی کلاسز ہوئی ہیں اور تقریباً میرے پاس اس وقت 400-500 سوالات کے قریب موجود ہیں جن کے جوابات دینے ہیں صرف پردے سے متعلق۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر وقت آپ کو بلوغ سے لے کر اب تک کام آنے والی کتنی چیز تھی، اور اتنے سوالات، اور ہر سوال اتنا اچھا ہے اس کے اندر کہ بالکل ایک جینین جس کو سوال کہا جاتا ہے وہ سوال ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ جو فضول قسم کا ایسا کوئی سوال کیا گیا ہو۔ تو اتنا زیادہ معاشرے کے اندر علوم کو رائج کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بہت سارے ایسے علوم کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کے اندر اپنی جان کو لگاتے رہیں کہ براہ راست معاشرے کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ معاشرے کی تو یہی ضرورت ہے۔ بہت سارے دیکھیے علم ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ لوگوں کے لحاظ سے اتنا زیادہ ہم تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھتے۔ مثلا عقائد کے بہت سا علم ہے،
ایک حد تک عقائد عمل کے لیے بھی علم کو حاصل کرنا ہے، لیکن بہت سی چیزوں کے متعلق جیسے کہا جاتا ہے تحصیل حاصل ابس ہوتی، یعنی ایک چیز آپ کو حاصل ہو چکی اس کو مزید حاصل کرتے جائیں۔ محقق دوانی ایک عالم گزرے ہیں، ایک دفعہ وہ کتاب لکھ رہے تھے کہ ان کی کنیز نے یا ملازمہ نے آ کر پوچھا کہ محقق آپ کون سی کتاب لکھ رہے ہیں؟ کہا میں وجود خدا پر کتاب لکھ رہا ہوں۔ فوراً اس ملازمہ نے ایک آیت پڑھی، کیا زمین و آسمان کے بنانے والے میں بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ محقق دوانی نے اسی وقت اپنے قلم کو توڑ دیا، کہا واقعی میں کس فضول ایک بات کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے جا رہا تھا، مجھے اور کام کرنے چاہیے جس میں کسی کو شک ہی نہیں، اس کے اندر اتنا محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو معاشرے کے دیکھیے مسائل یہ اس کے اندر کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو بہرحال ثواب جاریہ کا یہ بات باعث بنے گی کہ آپ معاشرے کے اندر علوم کو رائج کریں۔ اسی طریقے سے جو ثواب جاریہ کے جو اور کام ان کے اندر ایک مسجد بنانا بھی، اس کے اندر امام بارگاہ بنانا بھی، اور سب سے بڑھ کر جس کی آج کل ضرورت ہے وہ مدرسہ بنانا بھی۔ مدرسہ دیکھیے بعض اوقات لوگوں کے دماغ میں اس مدرسے کی ایک اتنی توہین اور ذلت آمیز ایک تحقیر آمیز ایک نظریہ اس کے متعلق ہوتا ہے کہ ایک صاحب جو کہ شاید ارب پتی ہیں، ان سے کسی نے، ہمارے ایک ہمدرد نے جا کے کہتی ہے بھائی مدرسے کے لیے ایک اے سی کی ضرورت ہے، بہت شدید گرمی ہے اور سب کچھ، اگر آپ کوئی ڈونیشن دے سکیں۔ تو انتہائی حیرانگی کا، انہوں نے کہا اسٹرینج، اب یہ بھی نوبت آنے لگی، اب یہ اشیاء مدرسوں کے اندر بھی ہونے لگی ہیں کہ اے سی لگنے لگے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اندرونی تحقیر، چاہے ان کے گھر کے باتھ روم میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مدرسے کے اندر اس چیز کو عیاشی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اے سی لگایا جائے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے وہ تمام افراد کے جو مدارس کو قائم کرتے ہیں، مدرسے کے اندر کوئی تعاون کرتے ہیں، اشاعت علم، مدرسے سے مراد اشاعت علم ہے، یہاں پہ نہ کوئی رہتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس جگہ سے کوئی استفادہ کرتا ہے، آپ لوگوں کے لیے اور ایک اشاعت علم کے لیے ایک چیز مخصوص ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر اپنی توانائیوں کو لگانا۔ اسی طریقے سے جو ثواب جاریہ والی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ویسے تو روایات میں ہے کہ جس شخص نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو یا بہرحال چھپوایا ہو، یہ میں نے خود اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے اس کے اندر، بہرحال روایت میں کہ جو قرآن کو لکھے، لیکن لکھے یا چھپوائے۔ اسی طریقے سے الگ سے اس بات کو بیان کیا کہ جو علوم کی شمع کو روشن کرے، علوم کی شمع کو جو روشن کرے، یہ بھی ثواب جاریہ والی چیز شمار ہوگی۔ اسی طریقے سے ثواب جاریہ میں اولاد صالح بھی آ جاتی، اولاد صالح، نیک اولاد، ایسی تربیت کوئی شخص کر کے چلا جائے اپنی اولاد کی کہ بس اس کا ایک دماغ شروع سے بنا جائے۔ میں نے جب تربیت اولاد کی کلاسز ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ تربیت کا امور بہت شروع سے، یعنی ابتدا اس کی بہت پہلے سے ہو جاتی، بلکہ شاید ہم نے کہا تھا کہ انتخاب ہمسر سے اس کی ابتدا ہو جاتی، لیکن اس کے بعد بھی بچے کی تربیت میں شروع کے دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے، اور علماء کا بھی جملہ ہے جنہوں نے اس موضوع پہ کام کیا ہے، کہ 4 سال کی عمر میں بچے کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی، اس کے بعد بہت مشکل ہے کہ آپ اس کی شخصیت کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں۔ البتہ کوئی مایوس ہو کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کوشش اپنی کرتے رہنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک عمومی قانون یہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے، پہلے جو کرنا چاہے کر دیجئے اس کے ساتھ۔ کوہرا، جیسے امام کا جملہ نہیں ہے کہ بیٹا حسن، میں نے تم کو کوہرا کاغذ پایا اور خود لکھ دیا اس سے پہلے کہ کوئی تم پر لکھ دے۔ تو وہی والی بات ہے کہ اس عمر کے اندر بچوں کے اوپر آپ کام کر جائے گی۔ جو چھوٹے بچوں کا ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ، آپ سے بھی زیادہ اب ان کے اوپر توجہ اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اثرات، ثمرات وہ ایک مستقبل کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ بڑوں کو تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بچوں کو جس جگہ آپ صحیح ایک دفعہ سمت اور ایک ٹریک دے دیں تو آئندہ آنے والا زمانہ بہت خطرناک ایک زمانہ ان لوگوں کے لیے آنے والا ہے۔ ابھی سے ان کی بنیادیں مستحکم ہوں گی تو آگے ایک صحیح مومن کے طور پر معاشرے کے اندر کارآمد بن سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ ایک دفعہ گزر رہے تھے، روایت میں ہے، اور دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ عذاب برطرف ہو گیا، تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس صاحب قبر کا ایک بیٹا تھا، اس نے ایک راستے کو درست کر دیا، یعنی روڈ بنوا دی ایک جگہ پر، اور ایک یتیم کو پناہ دے دی، بس اس کی وجہ سے یہ مردہ بخشا گیا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد کے متعلق یہ بات مشہور ہے روایات میں کہ مولا کی شہادت کے بعد ایک طویل عرصے تک
ان کی طرف سے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. یعنی اولاد صالح ایسی چھوڑ کر گئے کہ ہمیشہ ان کے لیے کام کرتی رہے, بلکہ اولاد پھر جو بھی کام کرے گی اس کا ثواب والدین کو ملے گا. اچھا, جہاں جب ہم یہ ثواب جاریہ کی بات کرتے ہیں وہاں ہمیں عذاب جاریہ کی بھی بات کرنا پڑتی ہے. جو کوئی ایسی گناہ والی چیز چھوڑ جائے, اور اس کے اندر بالکل سامنے کی مثال دے دوں, کوئی شخص شتر بے مہار کی طرح آزاد کیبل اور ڈش اینٹینا گھر میں چھوڑ جائے, ایسے اخلاق خراب کر دینے والے رسالوں کو گھر میں چھوڑ جائے کہ نوجوان اس کو دیکھیں اور خراب ہو, بے تربیت اولاد چھوڑ جائے, عذاب جاریہ کا سبب بنے گی. ایسے ڈائجسٹ اور ناول چھوڑ جائے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کے اخلاق اور عقائد خراب ہو. ہر وہ چیز جہاں ثواب جاریہ کی بات آئے گی وہاں عذاب جاریہ کی بھی بات آئے گی. ہر وہ چیز کہ جو بالکل آزادانہ جس کا استعمال ہوتا ہو برائی کے اندر, ان کو والد اگر گھر میں مہیا کر دے. پیغمبر اسلام ہی تو جملہ فرماتے تھے, جو کسی بری چیز کا رواج ڈال جائے گا کہ لوگ مرنے کے بعد بھی اس پر عمل کریں, تو جتنا ان عمل کرنے والوں کو گناہ ہوگا اتنا ہی اس رواج ڈالے جانے والے شخص کو گناہ ملتا رہے گا. یعنی عذاب جاریہ والی بات اس کے اوپر یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی. تو اس لحاظ سے بھی آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ایسی گمراہ کن چیزیں کوئی گھر کے اندر ہمارے مرنے کے بعد اور زندگی میں بھی دیکھیے کہ کوئی ایسا غلط استفادہ ان سے کوئی نہ کر سکے, ورنہ جو خرید کر لایا جس کے قبضے میں وہ چیز ہے وہ اس کا ذمہ دار شمار ہوگا, یا گھر کا وہ نگران, یا گھر کے امور کی باگڈور جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو یہ سب چیزیں بھگتنا پڑیں گی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد